الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواہ الامام الترمذی فی سننہ. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انسان کو زندہ ہونا ضروری ہے. جب تک انسان کی زندگی ہوگی تب تک کہ انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. اور انسان کو زندہ رہنے کے لیے دنیا کے اندر ہوا، پانی، اناج اور صحت، ان چیزوں کا استعمال کرنے کی، اہتمام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان اپنی صحت کا اہتمام کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنے عقل کی حفاظت کرے، تبھی ایسی صورت میں وہ سوچ اور سمجھ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے. کسی انسان کا دماغ خراب ہو جائے، عقل کام کرنا بند کر دے، زندہ ہو، تب بھی وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. کوئی انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی عبادتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی صحت کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی ہے. اغتنم خمسا قبل خمس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا. آپ کہتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو آپ غنیمت سمجھو، جس میں آپ نے فرمایا صحتک قبل سقمک. بیماری سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے تک یہ صحت مندی کو غنیمت سمجھو. اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، تو اس کو غنیمت جانو. مطلب اس کا یہ ہے کہ صحت اور تندرستی کی حالت میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. محرمات سے، حرام کاموں سے، کھیل کود سے، لہو و لعب سے
بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے سے بچو۔ اسی طرح اس میں شباب کا قبل حرمک بھی کہا گیا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، ایسا نہ ہو کہ یہ جوانی دنیا کے کھیل کود میں ختم ہو جائے، وقت جاتا رہے اور انسان اپنی صحت کا غلط استعمال کرتا رہے، جوانی کا غلط استعمال کرتا رہے، یہاں تک کہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور بڑھاپے میں اب عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن ہاتھوں سے معذور، پیروں سے معذور، کانوں سے معذور، آنکھوں سے معذور، کسی جگہ بیٹھنے سے معذور، مکہ جانے سے معذور، عمرہ حج کرنے سے معذور، مسجد جا کر نماز پڑھنے سے معذور۔ تو جب تک کہ جسم ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، تب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بہترین موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لو، مستقبل میں اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی کے تمام مراحل میں اخلاق، آداب، طور طریقے، ان سب کی رہنمائی فرمائی ہے۔ عبادت کرنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، انسان کو اگر سفر کرنا ہو تو اس کا طریقہ ہمیں بتایا گیا، انسان اگر کھانا پینا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا گیا، انسان لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا، انسان تعلیم حاصل کر کے دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی ہماری رہنمائی کی گئی، انسان اگر تجارت کر کے دولت کمانا چاہتا ہے، مالدار بننا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی رہنمائی فرمائی۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا میدان نہیں ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہ ہو۔ حتیٰ کہ انسان اگر دنیا میں کچھ وقت کھیل کود میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اس کا طریقہ بتا دیا کہ انسان عبادات اور اپنے فرائض اور واجبات کے علاوہ ان سے فارغ ہونے کے بعد اگر اپنی زندگی میں اپنی صحت کی حفاظت کے لیے اور دماغ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کچھ کھیلنا چاہتا ہے، کچھ سیر و سیاح کرنا چاہتا ہے، تفریح کرنا چاہتا ہے، اچھی جگہ گھومنا چاہتا ہے، کائنات کے مناظر دیکھنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہدایات اور رہنمائی ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان میں موجودہ دور میں، اس سے پہلے بھی تسلسل کے ساتھ یورپ کی جانب سے کھیل کود کے الگ الگ طریقے مشہور ہو گئے۔ مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ یہ کھیل کود، یہ مقابلے، یہ میدانی تماشا، یہ مسلمانوں کی صحت اور تندرستی کے لیے فائدہ مند ہیں، اس لیے مسلمانوں نے ایسے بہت سے کھیل کود کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنے معاشرے میں داخل کر دیا۔ کھیل کود کے معاملے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھے مسلمان کے لیے یا مسلمان کے ایک اچھے راستے کے لیے، اچھے کام کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے۔ ہر وہ کام یا ہر وہ کھیل جس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ کا اخلاقی فائدہ ہے، نہ آپ کا جسمانی فائدہ ہے، نہ آپ کا حلال مال کا فائدہ ہے،
تو ایسی صورت میں ترکہ ما لا یعنی، ایسے کھیلوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحت کا خیال رکھیں، لیکن صحت کا خیال رکھنے کے لیے محنت کرنا، مشقت کرنا اور زیادہ ادھر ادھر گھومنا پھرنا، حتیٰ کہ تجارت کے لیے سفر کرنا، جسمانی ورزش کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ انسان ان چیزوں کے ذریعے بھی اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتا ہے۔ اچھی چیزوں، اچھی غذاؤں کا استعمال، یہ بھی انسان کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایسی غذاؤں سے منع فرمایا جو غذا انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو غذا انسان کے عقل کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان ان غذاؤں سے محفوظ رہے گا تو اس کی صحت اچھی رہے گی۔ طاقتور غذائیں، اچھی غذائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جن غذاؤں کا ذکر آتا ہے اس میں کثرت سے کھجور کا ذکر ہے، صاف پانی، کنووں کے پانی کا ذکر ہے، زمزم کا ذکر ہے، پنیر کا ذکر ہے، اسی طرح سے زیتون کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں میں گوشت کا ذکر ہے، اونٹ کے دودھ کا ذکر ہے، بکریوں کے دودھ کا ذکر ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں کا ہم ذکر پڑھیں گے تو اس میں ان چیزوں کا تذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان غذاؤں کا استعمال کرتے تھے۔ آپ روٹی کا بھی استعمال کرتے ہیں، آپ دال کا استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ایسی غذائیں ہیں جن غذاؤں کے استعمال کرنے سے انسان اپنی صحت کو باقی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی صحت کی اچھائی کے لیے ہفتے میں 2 دن کے روزے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ یہ عبادت ہے، لیکن اس روزے کے پیچھے بعض حکماء اور اطباء یہ حکمت بھی بتاتے ہیں، اس کا فائدہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کو کئی طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ ہر مہینے کے 3 روزے ایام بیس کے روزے ہیں، یہ روزے انسان کو صحت عطا کرتے ہیں۔ روزے انسان کو برائیوں سے بھی روکتے ہیں، اور برائی یہ انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جہاں ان کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے وہیں ان کے صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کھیل کے معاملے میں انسان جہاں یہ سمجھتا ہے کہ اس کھیل سے مجھے صحت ملے گی، تندرستی ملے گی، ایسے تمام معاملات میں وہ یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لے کہ ایسا کام یا ایسا کھیل جس سے اسے کوئی فائدہ نہ ہو، نہ اس کا جسمانی فائدہ ہو، نہ اس کا علمی فائدہ ہو، نہ اس کے دینی اس کے دین کے کاموں میں ترغیب کا فائدہ ہو، نہ خیر کے کاموں کی طرف رغبت کا فائدہ ہو، اور نہ اس کے اخلاقی فائدہ اس سے ہوتا ہو، نہ اس کے حلال مال کا فائدہ ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں ایسے کاموں سے آدمی کو محفوظ رہنا چاہیے، ایسے کھیل سے آدمی کو محفوظ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، بے شک شراب جس کا تعلق غذا سے ہے، پینے کی چیز، والمیسر جوا جس کا تعلق کھیل کے میدان سے ہے۔ دنیا میں جتنے کھیل کھیلے جاتے ہیں اکثر کھیل ایسے ہیں جس کے اندر جوا ہے۔ انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب والازلام، قبر پرستی، شرک اور تیروں سے فال نکالنا، رجس من عمل الشیطان، یہ گندی چیز ہے، شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ فاجتنبوہ، تو تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے دلوں کے درمیان، تمہارے درمیان بغض اور عداوت داخل کرے، تمہاری قوموں میں، تمہارے قبائل میں، تمہارے شہروں میں، تمہاری جماعتوں میں، تمہاری پارٹیوں میں بغض اور عداوت داخل کرے۔ فی الخمر والمیسر، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے ذریعے، شراب کے ذریعے اور کھیل کے میدانوں کے ذریعے، کھیلوں کے ذریعے جس میں جوا ہوتا ہے، ان کھیلوں کے ذریعے تمہارے دلوں میں، تمہاری جماعتوں میں، تمہارے شہروں میں، تمہارے ملکوں میں نفرت پیدا کر دینا چاہتا ہے۔ یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور وہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے، شراب کے ذریعے اور جوے کے کھیل کے ذریعے، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دینا چاہتا ہے۔ یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور نماز سے وہ تمہیں دور کر دینا چاہتا ہے۔ فہل انتم منتہون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کیا تم اس سے باز رہنے والے ہو؟ کیا تم اس سے باز رہنے والے ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو زیادہ تر معروف کھیل ہے وہ کرکٹ، اسی طرح سے فٹ بال جو میدان میں کھیلے جاتے ہیں، والی بال ہے، باسکٹ بال ہے، اور جو ایک جگہ بیٹھ کر کھیلے جاتے ہیں تو اس میں کیرم بورڈ ہے، اور گوٹیوں کے ذریعے لوڈو اور اس طرح کے الگ الگ طرح کے کھیل دکھائی دیتے ہیں، تاش کے پتوں کے ذریعے لوگ کھیلتے ہیں۔ یہ وہ کھیل ہیں جو مسلمان کھیلتے ہیں، کافروں کے علاوہ مسلمانوں کے درمیان میں ان کھیلوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس ملک میں لوگ کرکٹ کے دیوانے دکھائی دیتے ہیں، بعض ملکوں میں لوگ فٹ بال کے دیوانے نظر آتے ہیں، اور آپ کبھی بھی دیکھیں گے جب بھی یہ کھیل ہوتے ہیں، ان کھیلوں کے دوران میں مسلمانوں کے درمیان میں نفرت کے جملے، عداوت کے جملے، ایک دوسرے پر برتری کے جملے، ایک دوسرے کے سامنے تکبر اور بڑکپن کے جملے، ایک دوسرے کے خلاف بدزبانی کی چیزیں یہ کثرت سے مشہور ہوتی ہیں اور اس کا نشر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے ذریعے، جوا جو عام طور پر کھیلوں میں موجود ہوتا ہے، اس کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت و نفرت داخل کرنا چاہتا ہے۔ ہر وہ کھیل جو کھیل آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو وہ جائز نہیں ہے۔ جو بھی کھیل آپ کے صحت کو نقصان پہنچاتا ہو وہ جائز نہیں ہے۔ وہ کھیل خاص طور پر جس میں آدمی کے صرف منہ پر مارنے کی مشق ہوتی ہے، آدمی کا منہ زخمی ہو جاتا ہے، اچھا خاصا آدمی آدھے گھنٹے کے اندر اندر لہولہان ہو کر باہر نکلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے نہ آپ کسی سے نقصان لو، نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے، یہ کوئی کام کرنا ہی نہیں۔ آپ خود بھی نقصان نہ اٹھائیں اور نہ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ ہر وہ کام یا ہر وہ کھیل جس میں نقصان ہو، آپ کا مالی نقصان ہو، آپ کا جسمانی نقصان ہو، وہ تمام کے تمام کھیل اسلام میں ناجائز ہیں۔ اسلام میں وہ کھیل ناجائز ہیں۔ اور مالی نقصان میں جوا عام طور پر قرآن مجید میں جو جوے کا ذکر آیا ہے، انما الخمر والمیسر، جوا یہ حرام ہے، نجس ہے، شیطانی عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بچیے۔ بعض اچھے کھیلوں کے دوران میں بھی جوا کا استعمال ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس کرکٹ کے کھیل کا رجحان زیادہ ہے،
دو ٹیمیں آپس میں اتفاق کرتی ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے. ہم 5,000 روپیہ جمع کرتے ہیں, آپ 5,000 روپیہ جمع کیجئے. 3 مقابلے ہوں گے جس میں دو مقابلے جو جیت جائے گا وہ ونر کہلائے گا. اور یہ 5,000 روپیہ دونوں کے مل کر جو 10,000 روپیہ ہیں, یہ 10,000 روپیہ وہ جیتنے والے کو دے دیے جائیں گے, یا اس کے کچھ تحفے لائے جائیں گے, مٹھائیاں لائی جائے گی, کچھ کپ لایا جائے گا, صحرا لایا جائے گا, کچھ ایسی نئی نئی چیزیں لائی جائے گی, جیتنے والی ٹیم کو دے دی جائے گی. یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے. جب ادھر والی ٹیم اپنا پیسہ ڈال رہی ہے, ادھر والی ٹیم بھی اپنا پیسہ جمع کر رہی ہے, اور پھر دونوں کھیلنے کے بعد جب جیتنے والا دونوں پیسہ لیتا ہے, ہارنے والا اپنے پیسے سے محروم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے جوا کے اندر ہوتا یہی ہے. جوا کے بازاروں میں آدمی اپنا پیسہ لگاتا ہے, کھیلتا ہے, اور جیتنے والا اس کا پیسہ لے اڑتا ہے. پتہ چلا کہ کچھ لمحے کے اندر تھوڑی دیر میں آدمی کنگال ہو جاتا ہے. قرآن نے اس کو میسر کہا ہے. میسر یسر سے, یسر کا معنی ہوتا ہے آسان. جیتنے والا ہارنے والے کا پیسہ بڑی آسانی سے لوٹ لیتا ہے, اور یہ ہارنے والا پھر اور اس کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں جیتنے والے سے پھر مقابلہ کروں گا. وہ کسی اور جگہ سے پیسہ لاتا ہے, پھر لگاتا ہے, پھر کھیلتا ہے, پھر ہارتا ہے, یہاں تک کہ پیسہ ختم ہو جائے, اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی, اس کی غیرت, اس کی حمیت اور اس کا انتقامی وہ جذبہ ختم نہیں ہوتا ہے. پھر ادھر سے وہ قرض لا کر کھیلتا ہے, پھر ہارتا ہے, اور بعد میں شراب پی کر روڈوں پر ٹینشن میں پھرتا رہتا ہے. وہ ہم نے بعض حلقوں میں دیکھا, لیکن وہی چیز ہمارے کرکٹ کے میدان میں, وہی چیز ہمارے فٹ بال کے میدان میں, وہی چیز ہمارے باسکٹ بال کے میدان میں, سارے میدان میں جوا آ گیا. جہاں پر بھی دو ٹیموں کی طرف سے اس طرح پیسہ لگا کر کھیلا جائے, وہ جوا ہے, وہ حرام ہے. چاہے وہ کھیل کا وہ طریقہ ان کی صحت کے لیے اچھا ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس میں جوے کا استعمال ہوا, لہذا وہ جوے کا کام ہوا اور وہ حرام ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے کھیل سے منع فرمایا جو کھیل گوٹیوں کی شکل میں ہوتا ہے. ایک گوٹی آتی ہے جس میں 1 سے لے کر 6 تک کے نقطے لگے ہوتے ہیں. آدمی اس کو ایسے گھما کر چھوڑ دیتا ہے, کبھی 1 نمبر, کبھی 4 نمبر, کبھی 6 نمبر, اس طرح کے نقطے اوپر دکھائی دیتے ہیں, اور پھر اس کے ذریعے الگ الگ کھیل ہوتے ہیں, الگ الگ کھیل کھیلے جاتے ہیں. استعمال یہ گوٹی کا کیا جاتا ہے, کبھی وہ سانپ کی سیڑھی کا استعمال, کبھی اور دوسرے کھیلوں کا استعمال ان گوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله, من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. جس شخص نے بھی یہ گوٹی والا کھیل کھیلا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اور ایک دوسری روایت میں ہے, من لعب بالنرد شیر, من لعب بالنرد شیر, جس شخص نے نردشیر یعنی یہ گوٹی والا کھیل کھیلا تو اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں لت پت کر دیا. یعنی جس طرح سے خنزیر کا گوشت اور اس کا خون یہ حرام ہے, گویا اس شخص نے وہ اس کھیل کے ذریعے اپنے ہاتھ کو اس میں لت پت کر دیا, یعنی حرام کام کا ارتکاب کیا. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کھیل بہت زیادہ آ گئے, اور مسلمان ایسے کھیلوں میں مصروف ہیں. باقاعدہ خاص طور پر ایسے کھیل رمضان کی راتوں میں کھیلے جاتے ہیں, رمضان کی راتوں میں کھیلے جاتے ہیں, اور رمضان کی راتوں میں سے پھر آخری عشرے میں اس کا استعمال ہوتا ہے.
پھر آخری عشرے میں سے پھر کچھ ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو صاف طور پر 27ویں شب کو کھیلتے ہیں. یعنی کھیل کا جو یہ میدان ہے، جو حرام کام کا ارتکاب ہے، مسلمانوں کو کھیل ایسی شکل میں پیش کر دیا گیا کہ اب وہ مسلمان اس کھیل کو باقاعدہ عبادت کی اوقات میں کھیلنے لگا. اور اللہ نے فرمایا یصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. یہ جو جواری کھیل ہے، یہ الگ الگ قسم کے جو کھیل آتے ہیں، یہ شیطان تمہیں ان کے ذریعے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. یہ نماز سے روکنے کے لیے ہے، یہ عبادتوں سے روکنے کے لیے ہے. اسی طرح تاش کے پتوں کا استعمال، ہر وہ کھیل جس میں قسمت کی آزمائی ہوتی ہے. جیسے ہم نے وہ گوٹی کی مثال دی. گوٹی ہم گھما دیتے ہیں، ایک بڑا پہلوان طاقتور آدمی گوٹی گھمائے، ہو سکتا ہے 2 ہی نمبر نکلے. ایک کمزور آدمی چھوٹا سا بچہ بھی گھما دے، ہو سکتا ہے 6 نمبر نکل جائے. اس میں طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوا، اس میں گویا کہ دونوں کی قسمت کا مظاہرہ ہوا. ہر وہ کھیل جو قسمت پر ٹکا ہو، وہ سارے کھیل حرام ہیں. جیسے لاٹری ہے، یہ بھی آدمی کا اس میں قسمت ہوتی ہے. آدمی پیسہ ڈالتا ہے، اگر چٹھی اس کے نام پر آ گئی تو ٹھیک. اس طرح کے وہ کھیل جس میں آدمی اپنا پیسہ ڈالتا ہے اور پھر قسمت پر بھروسہ کرتا رہتا ہے، اس کا وقت نہیں لگتا، اس کی محنت نہیں لگتی ہے، ایسے کھیل حرام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرد کی جو مثال دی ہے، یہ مثال بھی اسی سلسلے میں ہے. اسی طرح شطرنج کا کھیل، بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں لوگ ہاتھی، گھوڑا، پیادے، اس طرح کے الگ الگ چیزیں رکھ کر کھیلتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ سر جھکائے ایسے بیٹھے ہوئے، بڑے غور سے نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں، سب کے سر نیچے جھکے ہوئے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. یہ کیسے مجسمے ہیں جن کے سامنے تم سر جھکائے بیٹھے ہو؟ اس لیے کہ اس میں مجسمے الگ الگ قسم کی شکلیں ہوتی ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کھیل سے منع فرمایا. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. ان کو پھٹکارتے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے کہا، یہ مجسمے، ان کے سامنے تم سر جھکائے بیٹھے ہو. مطلب یہ تھا کہ یہ سب چھوڑو، دنیا میں اچھے کام کرو، دنیا میں اچھے کام کرو. لہذا اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے کام سے منع کیا جو کام بیکار ہو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اور خاص طور پر جہاں جوا ہو کھیل کے اندر، دونوں ٹیموں کی طرف سے پیسہ لگایا جائے اور پھر ایک ٹیم ہار جائے، ایک ٹیم جیت جائے، ہاری ہوئی ٹیم اپنے پیسوں سے خالی ہو جائے، جیتی ہوئی ٹیم ان کا پیسہ لے کر چلی جائے، چاہے وہ والی بال میں ہو، چاہے وہ باسکٹ بال میں ہو، چاہے وہ فٹ بال میں ہو، چاہے وہ کرکٹ میں ہو، یہ سب حرام ہے. یہ حرام کام ہے، حرام کھیل ہوا. انہوں نے چونکہ وہ حرام چیزیں استعمال کی، اس لیے وہ کھیل بھی حرام ہو گیا ان کے لیے. اس کو انہوں نے جوا بنا دیا اور وہ پیسہ بھی ان کے لیے حرام. اور خاص طور پر جب کھیل کھیلے جاتے ہیں تو ایسے وقت میں کھیلنے والے جھوٹ کا استعمال بہت کرتے ہیں، بہت جھوٹ بولتے ہیں. ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے سے چڑنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، اور ہارنے یا جیتنے پر یا ہار اور جیت کے مواقع پر جھوٹ بولتے رہنا یا جھوٹی باتیں نشر کرنا. لوگ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کھیل کھیلنے والے دوسرے ہوتے ہیں اور بازو میں باہر بیٹھے ہوئے لوگ جھوٹوں کا بازار چلاتے ہیں. جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کسی جگہ پر بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے،
اور مسلمان دوسرے کھیل میں مصروف ہیں. وہ ایک میدان میں الگ کھیل، اور مسلمانوں کو دیکھیں، اخبارات کو دیکھیں، میڈیا کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، یہ جھوٹا کھیل کھیلے جا رہے ہیں. چند دن ہی گزرے تھے کھیل کے بعد تو بعض علماء نے تقریریں کر کے یہ فضائل بیان کرنے شروع کر دیے کھیل کے. دیکھیے 2 دن میں 558 لوگ مسلمان ہو گئے. علماء تک کے باقاعدہ ان کھیلوں کے پیچھے جھوٹا کھیل شروع کر چکے. علماء نے وہ کھیل کی ایسی فضیلتیں بیان کرنے شروع کر دی. معلوم ہو کبھی کسی نے کہا گویا کہ وہ اسلامک کانفرنس ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے. جہاں پر شراب نوشی عام ہے، جہاں عریانیت نظر آتی ہے، جہاں عورتوں اور مردوں کا اختلاط دکھائی دیتا ہے، جہاں نمازوں کے اوقات میں کھیل چالو ہیں، جہاں اسٹیڈیم میں مرد عورت مکمل ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اسلامک منظر، اسلامک کانفرنس اور تبلیغی اجتماع بتایا جا رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا مسلمان یہ سمجھے کھیل تو کھیل ہوتا ہے. کبھی آپ کھیل سے یا کھیل کی ایسی چیزوں سے جہاں تمام قسم کے لوگ آئے ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ وہاں اسلام آپ کو دکھائی دے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جہاں صرف مسلمان کھیلتے ہوں وہاں بھی اسلام بہت مرتبہ ظاہر ہوتا ہے. اور پھر ایسی جگہوں پر گانے، باجے، ڈھول، میوزک. قرآن مجید سے لوگ کہتے ہیں کہ کھیل کی شروعات ہوئی اور اس دن کے بعد سے روزانہ میوزک چل رہی ہیں، روزانہ گانے گائے جا رہے ہیں، روزانہ لوگ ناچ رہے ہیں، مسلمان ناچ رہے ہیں، کافر ناچ رہے ہیں، مرد ناچ رہے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں. ساری دنیا میں اس کو دکھایا جا رہا ہے. یہ دیکھو یہ عرب، یہ پگڑی والے، یہ رومال والے، یہ جبے والے کیسے ناچ رہے ہیں. یہ عورتیں برقعے والی، یہ دیکھو کیسے ناچ رہے ہیں. عربوں کی کو ناچتے ہوئے دنیا نے ابھی تک اتنا نہیں دیکھا جتنا ان چند دنوں میں دیکھا ہے. عربوں کو گاتے ہوئے اتنا نہیں دیکھا جتنا ابھی چند دنوں میں ساری میڈیا میں دیکھا ہوا ہے. کھیل ایسا کھیل ہے کہ جس کے پیچھے آدمی نے اپنی دولت برباد کر دی، ایمان بھی خراب کر دیا، اور اسی طرح وقت بھی ضائع کر دیا، اور دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ کھیل اس قسم کا بھی ہوتا ہے. آپ کھیلیے بھی، آپ ناچیے بھی، آپ گائیے بھی، محبت کا اظہار بھی کیجیے. کافروں سے کہیے آپ ہمارے بھائی ہیں، آؤ ہم سب مل کر گلے ملتے ہیں. معلوم پڑا کوئی مرد عورت سے گلے مل رہا ہے، کوئی عورت مرد سے گلے مل رہی ہے، ایک دوسرے کو پھولوں کا تحفہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ کھیل ہے جو عربوں کی شان ہے. عربوں نے، مسلمانوں نے کھیل میں عریانیت کو، بے حیائی کو، میوزک کو، گانے کو اور یہ تماشے کو اسلام کی شکل میں پیش کرنا شروع کر دیا. اور یہ بہت بڑا عیب ہے مسلمانوں کے لیے. ایسا نہیں کہ لوگ گناہ نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں کہ لوگ ناچتے نہیں تھے، ایسا نہیں کہ لوگ بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتے تھے، کرتے تھے. لیکن جب اس بے حیا کاموں کو دین بتانا شروع کیا مسلمانوں نے، ہمارے اردو اخبارات نے، ہمارے علماء نے، اس کا مطلب یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت میں زلزلے ہوں گے، میری امت میں پتھروں کی بارش ہوگی، میری امت میں ایسا عذاب آئے گا انسانوں کے چہرے بگڑنے لگیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعازف والقیان وشربت الخمر. جب لہو و لعب کے آلات، یہ بجانے گانے، ان سب چیزوں کے آلات بہت زیادہ پھیل جائیں گے اور گانے والیاں وہاں آ جائے گی، لوگ گانے لگیں گے اور پھر شراب پی جانے لگے گی، تو یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوگا. لوگ باقاعدہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں بیان کر کے اس کھیل کے منظر کو، وہاں کے لہو و لعب کو دین بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جبکہ وہاں بازو میں شراب فروخت ہو رہی ہیں، صبح شام وہاں گانے گائے جا رہے ہیں، صبح شام وہاں پر اختلاط ہو رہا ہے. دین کو اس طرح سے کھیل کے نام میں بدنام کرنا یہ مسلمانوں کو زیبا نہیں دیتا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ یہ شراب اور یہ جوا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، تمہیں نماز سے روکے، تمہیں نماز سے روکے۔ تو کھیل ایسا کھیل کھیلے جس سے آپ کی زبان محفوظ ہو، آپ ایسا کھیل کھیلیں جس میں آپ کا مال ضائع نہ ہو، مال برباد نہ ہو۔ آپ کھیل ایسا کھیل کھیلیں جس سے آپ کی صحت اچھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے سامنے کچھ حبشی افراد اسلحوں کے ذریعے کچھ کھیل دکھا رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کیسا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے دکھایا، یہ اسلام کی شان ہے۔ یہ نیزوں سے کھیلنا، یہ ہتھیاروں کا کرتب، یہ حقیقت میں جو افراد کھیل رہے ہیں یہ اسلامک سرحدوں کی حفاظت کرنے کی مہارت حاصل کر رہے ہیں، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایسا کھیل جس میں اسلامک سرحدوں کی حفاظت ہو، ایسی ورزش یا ایسے کھیل اور گھوڑ دوڑ کے مقابلے، تیر اندازی کے مقابلے جس کے ذریعے انسان اپنی صحت بچائے اور مسلم قوم کی خدمت کر سکے، ایسے کھیل کھیلنا چاہیے۔ ہمارے درمیان میں ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ ہمارے بچے جسمانی ورزش کے لیے جم جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بچے ورزش کر رہے ہیں، اپنی صحت بنا رہے ہیں۔ ورزش کرتے کرتے جب تک کہ وہاں موجود ہیں گانا سنتے ہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک، خاص طور پر صحت بنانے کی جگہ پر میوزک لگائی جاتی ہے، گانے لگائے جاتے ہیں، اور ہمارے مسلمان نوجوان وہاں جا کر گانے بھی سن رہے ہیں، صحت بنا رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، صحت بنا رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، صحت بنا رہے ہیں۔ وہ گانے بجوانے والا مسلمان، وہاں صحت بنانے والے مسلمان، ان کو پیسہ دینے والے مسلمان، وہ بازار چلانے والے مسلمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے اگر میوزک، گانے یہ بجتے رہے مسلم معاشرے کے اندر، اور مسلم معاشرہ یہ سمجھے کہ ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، کھیل والا کام کر رہے ہیں، صحت بنا رہے ہیں، تو یہ گانے، یہ میوزک، یہ ہماری تباہی کا ذریعہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ گانا، میوزک یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ انسان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیتی ہیں، اور ان نفاق کو بڑھاتی رہتی ہے، ایسے جیسے کہ پانی پودے کو بڑھاتا رہتا ہے۔ پانی پودے پر ڈالتے رہیں، پودا بڑا ہوتا رہتا ہے، ایسے آدمی میوزک سنتا رہے، گانا سنتا رہے تو آدمی کے نفاق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو کھیل کھیل میں حرام کام کا ارتکاب، ہم کھیل کھیلیں، اچھا کھیلیں، صحت والا کھیل کھیلیں جس سے ہماری صحت اچھی ہو، اور ایسا کھیل کھیلیں جس میں ہماری زبانیں محفوظ ہوں۔ ایسا بھی کھیل نہ ہو کہ کھیلتے کھیلتے لڑائی کرنے لگیں اور پتہ چلا اس نے اسٹم اٹھایا، اس کے سر پر مارا، اس نے بیٹ اٹھایا، اس کے سر پر دے دیا، ایک دوسرے کا قتل بھی ہو گیا، خونہ خون بھی ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو ہلاکتی میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکتی میں مت ڈالو، ایسا کام مت کرو جس میں آپ کا جسمانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جائز کھیل کھیلنے کی توفیق عطا فرمائے، کھیلتے وقت میں حرام چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ گانے، میوزک، کھیل تماشا، ڈھول بازے،
ایسے حرام کام جو مسلم معاشرے کو تباہ کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حرام کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔